اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے ایک انسان کے لیے دو نظام بنائے ہیں۔ ایک نظام کو زندگی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کو زندگی کہا جاتا ہے، اور دوسرا نظام موت کا نظام ہے۔ اور یہ دو ایسے نظام ہیں کہ ہر انسان کو ان دونوں نظاموں سے واسطہ پڑتا ہے۔ یہ دو ایسے متفق علیہ کہ جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، چاہے کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی دھرم کو ماننے والا ہو، کسی بھی شریعت کو فالو کرنے والا ہو، کسی بھی ملک، علاقے اور بستی کا رہنے والا ہو، کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ رب العزت نے جس کو بھی زندگی عطا فرمائی ہے اس کو موت کے راستے سے ضرور گزرنا ہے۔ موت ایک نہ ایک دن اس کو ضرور طاری ہونی ہے، کسی کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ اللہ واحد ہے کہ نہیں ہے، اس کے بہت سارے اور پارٹنر شریک ہیں کہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت میں لوگوں کو اختلاف ہے۔ اللہ کی کتاب کے بارے میں لوگوں کو شکوک و شبہات ہیں، اللہ کی شریعت کے بارے میں لوگوں کو شکوک و شبہات ہے، لیکن موت ایک ایسا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے کہ آئے دن ہم یہ منظر اور یہ واقعات دیکھتے رہتے ہیں کہ جو انسان اس دنیا میں آتا ہے ایک نہ ایک دن وہ اس دنیا سے جاتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث شریفہ کے ذریعے سے اور خود قرآن کریم میں جگہ جگہ آیات کریمہ کے ذریعے سے انسانوں کو بالخصوص مسلمانوں کو اس حقیقت سے آگاہ کیا ہے کہ آپ باخبر رہیے، بالکل بھی کسی قسم کی غفلت اور لاپرواہی کا حصہ مت بنیے، نہ معلوم کب آ کر آپ موت کے شکار ہو جائیں۔ اس لیے ہر وقت تیار رہیے، فکر مند رہیے، خبر رہیے، خبردار رہیے، ہوشیار رہیے کہ نہ معلوم ہوگا کب وقت کا شکار۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں اللہ نے کو بہت واضح لفظوں میں اور بڑے تاکیدی لفظوں میں ارشاد فرمایا، اینما تکونوا یدرککم الموت کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ موت ایک ایسا نظام ہے، نظام کو روکنے کے لیے دنیا کا طاقت سے طاقت ترین انسان اپنی طاقتور چیز استعمال کر کے اپنی طاقت اور حکومت کے بلبوتے پر اگر اس نظام سے بچنا چاہے تو نہیں بچ سکتا۔ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے دنیا کے مسائل سے، دنیا کے حادثات سے، دنیا کے نقصانات سے طرح طرح کی تدبیریں کر سکتا ہے، لیکن موت سے بچنے کی کوئی تدبیر کسی کے کام نہیں آ سکتی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم کہیں بھی ہو موت تمہیں وہیں آ کر پکڑ لے گی، چاہے کتنے ہی مضبوط قلعوں میں تم بند کیوں نہ ہو جاؤ کہ جہاں کوئی پنچھی بھی پر نہیں مار سکتا، لیکن موت وہاں اپنے پنجے گاڑ دے گی۔ اس لیے ایمان والے ہونے کے ناطے سے ہر مومن اور مسلم کو ہر وقت یہ عقیدہ اور یہ تصور پختہ رکھنا چاہیے کہ اس کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور یقیناً مرنا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے بنیادی عقیدوں میں یہ بات داخل ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ ایمان والے اور مسلمانوں کے عقیدے میں، ان کے گھٹی میں یہ بات پڑی ہوئی ہے کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، وہ اس بات کو دل و جان سے عقیدے کے درجے مانتے ہیں کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد پھر آخرت کا نظام برپا ہونا ہے اور لامحدود زندگی شروع ہونی ہے۔ جب انسان کو یہ عقیدہ یاد رہتا ہے، جب انسان کو اپنی موت اور آخرت یاد رہتی ہے تو اس کی زندگی سیدھے راستے پر گزرتی ہے، اس کی زندگی کے سیدھے راستے پر، سیدھے طریقے پر، قرآن و سنت کے نظام کے مطابق گزرتی ہے۔ جب اس کو ہر وقت اپنی موت یاد رہتی ہے اور اس کو اس بات کا استحضار رہتا ہے کہ قبر میں مجھے جانا ہے اور وہاں اپنے اچھے یا برے کا وہیں سے مجھے سزا یا جزا ملنی شروع ہو جانی ہے اور پھر آخرت میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہونا ہے، جب کسی انسان کو یہ استحضار رہتا ہے تو پھر اس کا ہر عمل درست ہو جاتا ہے، سیدھا ہو جاتا ہے،
پھر وہ بولتے وقت بھی غور کرتا ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، اس بولنے سے مجھے قبر میں کیا ملے گا، جزا ملے گی کہ سزا۔ یہ جو میں اپنی زبان سے بات نکال رہا ہوں، کسی کو کچھ کہہ رہا ہوں، کسی کو کچھ حکم دے رہا ہوں، کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہوں، کسی سے لڑ رہا ہوں، بدتمیزی کر رہا ہوں، گالی دے رہا ہوں، بد اخلاقی سے پیش آ رہا ہوں، میری زبان سے نکلے ہوئے یہ کلمات دنیا میں اور دنیا کے درمیان رہنے والے انسان اور معاشرے میں کیسا زہر گھول دیں گے۔ جب انسان کو یہ بات پیش نظر رہے گی تو اس کی زبان قابو میں آ جائے گی، جب اس کو پتا ہوگا کہ اللہ کے دربار میں حاضری ہونی ہے اور وہاں میرے اس بول کا مجھے جواب دینا ہے کہ یہ کیوں بولا تھا، اس کی کیا ضرورت تھی، اس کی صفائی پیش کرو۔ اس لیے کہ اللہ نے اس نظام کو ایسا مستحکم بنایا ہے کہ ہمارے کندھوں پر دو ایسے کرامن کاتبین بٹھا دیے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو انسان کرتے ہیں وہ سب لکھتے رہتے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ قرآن نے کتنے شاندار لفظوں میں اس عقیدے کو بیان کیا کہ تم بے فکر مت رہو، تم آزاد نہیں ہو، تم کسی کی نگرانی میں ہو۔ ہم چھوٹی سے چھوٹی دکان کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اچھا سا گھر بنا لیتے ہیں، CCTV کیمرے لگاتے ہیں، وہ لکھا رہتا ہے کہ آپ CCTV کیمرے کی نظر میں ہیں۔ قرآن کریم نے بھی کہہ دیا کہ آپ بھی خدائی کیمرے کی نظر میں ہیں۔ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، ہم دیکھ رہے ہیں، سب کچھ نوٹ کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، اپنے فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری سب نقل و حرکت دیکھی جا رہی ہے۔ لہٰذا ہوشیاری کے ساتھ زندگی گزارو، اور ایسی ہوشیاری کے ساتھ، ایسی بیداری کے ساتھ کہ کل قیامت میں تمہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اور زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اور اس زندگی میں اعمال صالحہ کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی شریعت اور آپ کی سنتوں پر چلنے کے لیے موت کی تیاری اور موت کی یاد بہت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت۔ ترمذی شریف کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، اکثروا کثرت کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ کوئی مر گیا تو اس موقع پر اس کے یہاں گئے، جنازے میں شریک ہوئے، قبرستان میں گئے، ایک دو باتیں کر لی، بہت اچھا آدمی تھا، اور دیکھو یہ انسان کا آخری ٹھکانہ ہے، سب کو یہی آنا ہے، اور بس بات ختم۔ اکثروا کثرت کے ساتھ بار بار اس چیز کو یاد کرو، حازم اللذات، جو لذتوں کو، شہوتوں کو پھیکا کر دینے والی چیز ہے، الموت، اور وہ موت ہے۔ جب انسان موت کو یاد کرے گا تو اس کی خواہشات کم ہو جائے گی، اس کے منصوبے، اس کی حرص اور دنیا کے اندر اس کی رغبت خود بخود کم ہو جائے گی، لذتیں پھیکی پڑ جائیں گی۔ جب ہر وقت اس کے سامنے موت کا نظارہ رہے گا، موت کا منظر رہے گا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کامیاب مومن کو اس بات کی اطلاع دے دی کہ اگر وہ اس دنیا کی رنگ رلیوں سے بچ کر اللہ کے دربار میں سرخرو ہو کر کامیاب ہو کر جانا چاہتا ہے تو اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، تو اس کو چاہیے کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طریقے سے، مختلف الفاظ سے، مختلف انداز سے حضرات صحابہ کو موت یاد دلایا کرتے، موت کی منظر کشی کیا کرتے تھے، موت کے واقعات، قبر کے حالات اور واقعات، آخرت کے قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو جس طرح قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات میں بڑی صفائی کے ساتھ ان واقعات کو بیان کیا ہے، تاکہ ایک مومن اور ایک مسلم جب دنیا میں زندگی گزار رہا ہے تو اس کا ہر قول اور عمل درست ہونا چاہیے، اس کو اس بات کی فکر رہنی چاہیے کہ میں جو زبان سے بول رہا ہوں، میں جس طرف قدم بڑھا رہا ہوں، جس طرف ہاتھ بڑھا رہا ہوں، میں جو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں، یا جو میں لوگوں سے معاملات کر رہا ہوں، میں جو لوگوں کے ساتھ معاشرت رہ رہا ہوں، ایک ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، لوگوں کے ساتھ مل جل رہا ہوں، کن اخلاق کے ساتھ پیش آ رہا ہوں، یہ ساری چیزیں اس کی درست ہو جائیں گی جب اس کو موت کا یقین مستحکم ہو جائے گا اور کامل ایمان موت پر ہو جائے گا۔ آج اسی بات کی بڑی کمی ہے کہ ہم لوگ اپنی موت کو بھولے ہوئے ہیں، موت کو ہم نے غفلت کی وجہ سے اور دنیا میں
کہ اب اس طرف دھیان نہیں جاتا۔ افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کا انتقال بھی ہو جاتا ہے تو وہاں بھی اگرچہ غم کا ماحول ہے لیکن وہاں بھی ہماری دنیاوی باتیں ختم نہیں ہوتی۔ جنازہ پڑا ہوا ہے، میت پڑی ہوئی ہے اور وہاں ہم اپنے ایک دوسرے کے کاروبار کی باتیں کر رہے ہیں، دکان کیسی چل رہی ہے، وہ کاروبار کیا تھا اس کا کیا رہا، وہ پلاٹ خریدا تھا اس کا کیا رہا، کتنے میں خریدا تھا اور اس کام کا کیا رہا۔ وہاں بھی وہی ماحول اور وہی دنیا کی زندگی جس میں ہم رہتے ہیں، جو ہمارے دل و دماغ پر چڑھ گئی ہے، وہاں بھی اسی کا ذکر ہو رہا ہے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کا حکم اسی لیے ارشاد فرمایا، قبرستان جانے کا حکم اسی لیے ارشاد فرمایا، جنازوں میں شرکت کو ایک مومن کا، ایک مسلم کا دوسرے مسلمان پر حق اسی لیے بتلایا تاکہ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو اور آخرت کی تیاری کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ قبرستان میں کھڑے ہو کر بھی دنیا کی باتیں، قبرستان میں قبر تیار ہو رہی ہے، دیکھ رہے ہیں کہ قبریں ہی قبریں ہیں اور بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے سرمایہ دار، مالدار، جاگیردار، بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے عہدے دار، لیکن سب کے سب برابر ہیں، ایک جیسے گھر ہیں، ایک جیسی قبریں ہیں، سب ایک ہی جیسا ماحول بنا ہوا ہے۔ لیکن وہاں ان حالات سے، ان قبروں سے، اس قبرستان سے عبرت لینے کے بجائے کہ جس طرح آج ہم اپنے اس بھائی کو، اس عزیز و قریب کو، اپنے اس رشتہ دار کو، اس مسلمان کو دفن کر رہے ہیں، وہ دن دور نہیں ہے کہ لوگ مجھے بھی اسی طرح دفن کرتے ہیں۔ آج میں کسی اور کی جنازے کی نماز پڑھ رہا ہوں، وہ دن دور نہیں ہے کہ میرے دوست و احباب میرے جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ یہ وقت، یہ چیز اور یہ لمحہ ہر انسان کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ آج ہم نے دنیا کی اس مختصر سی زندگی کو گزارنے کے لیے کتنے منصوبے بنائے ہیں، عیش و عشرت کے کتنے سامان مہیا کیے ہیں کہ ان منصوبوں کی وجہ سے، ان عیش و عشرت کے سامانوں کی وجہ سے ہم آخرت کو بھلا بیٹھے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ ایک پل کی خبر ہو جائے، آئے دن دنیا میں کتنے حادثات ہو رہے ہیں، کتنے سیلاب آ رہے ہیں، کتنے زلزلے آ رہے ہیں، کتنے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، اور کیسے کیسے اچھے خاصے لوگ لمحوں میں زندگی سے موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ یہ سارے نظارے، یہ سارے واقعات ہم دیکھتے تو ہیں، لیکن دل اتنے سخت ہو چکے ہیں اور ایمان اور یقین اتنا کمزور پڑ چکا ہے اور دنیا میں مصروفیت کی یہ حد ہو گئی ہے کہ ہم اپنا یہ انجام بھول چکے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے جگہ جگہ ہمیں جھنجھوڑا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو، تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا؟ دنیا کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا کاریگر بھی کسی چیز کو بناتا ہے تو بے مقصد نہیں بناتا۔ یہ چھوٹا سا بلب ہے، پنکھا ہے، اس کو بنانے والے نے بے مقصد نہیں بنایا، ایک مقصد ہے۔ بلب سے روشنی حاصل کی جائے، پنکھوں سے ہوا حاصل کی جائے، ہر چیز کا مقصد ہے۔ اللہ نے اتنا بڑا یہ حضرت انسان بنایا ہے، کیا ایسے ہی بنا دیا؟ اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں تھا، ایسے ہی بیکار اللہ نے بنا دیا؟ نہیں، بیکار نہیں بنایا۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اس لیے بنایا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں دنیا میں بھیج کر کہ تم میں سے کون کیسی زندگی گزار کر آتا ہے، کیسے اعمال کر کے آتا ہے، کیسے اپنے آپ کو سنوار کر آتا ہے، اپنی زندگی کو کیسے سدھار کر آتا ہے۔ اس لیے ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں یقینی طور پر ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تم یہ سمجھ گئے ہو کہ جس طرح دنیا میں ہم ادھر سے ادھر آزادی کے ساتھ پھرتے رہتے ہیں، اسی طرح پھرتے رہیں گے، ہمیں کوئی ٹچ نہیں کرے گا، ہماری گرفت نہیں ہوگی، پکڑ نہیں ہوگی۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ ہماری ہی طرف سے تم بھیجے گئے تھے اور ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ نہ تم اپنی مرضی سے گئے تھے اور نہ اپنی مرضی سے آ سکتے ہو، ہم نے اپنی مرضی سے بھیجا تھا، اور جب ہماری مرضی ہوگی تو ہم بغیر کسی ابتلا کے تمہیں اپنے پاس واپس بلا لیں گے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اپنے اس عقیدے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور موت کی تیاری، قبر کی تیاری اور آخرت کی فکر کی ضرورت ہے۔ آج کل دنیا کی جو خرابیاں اور ہماری زندگیوں کا جو خراب ماحول اور زندگیوں میں جو یہ غلط روش اور قرآن و سنت سے بغاوت، اللہ
اس کے رسول کے احکامات سے جو دوری بڑھتی جا رہی ہے، اس میں ایک بہت بڑی وجہ ہماری آخرت سے غفلت ہے، قبر کی زندگی سے بے توجہی ہے، موت کی اور موت کی تیاری سے بے فکری ہے۔ حالانکہ ہمیں ہر کسی کو موت کا لقمہ بننا ہے۔ آئے دن یہ واقعات پیش آتے ہیں، ہمیں ان سے عبرت لینی چاہیے۔ من مات فقد قامت قیامتہ، جو انسان مر گیا اس کی تو قیامت قائم ہو گئی، اس کے لیے تو قیامت ہی قیامت ہے، اس کے لیے تو یہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ اور جب انسان دنیا میں رہتا ہے تو یہاں آئے دن حادثات، واقعات، تبدیلیاں، انقلابات دیکھتا ہے۔ ان انقلابات سے، ان حادثات اور واقعات اور حالات سے ہم عبرت لے کر اپنی موت کی تیاری اور اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحبت سے، اپنی ارشادات سے ایسی شاندار کی تھی کہ ہر فرد، مجلس کا ہر شخص ایسا مجسم عمل تھا اور آخرت کے لیے ایسا تیار بیٹھا رہتا تھا اور موت کے لیے ایسا تیار رہتا تھا کہ ان کی موت کا ذرہ برابر ان پر کوئی ملال نہیں ہوتا تھا، ذرہ برابر وہ غافل نہیں ہوتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قبر کے پاس سے گزرتے تو بے تحاشا ہوتے، لوگ ان سے کہتے ہیں کہ جنت جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، اس موقع پر آپ اتنا نہیں ہوتے، قبر کا تذکرہ ہوتا ہے، قبر کے پاس سے گزرتے ہیں، کسی کو دفن ہوتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں، کسی کا جنازہ دیکھ لیتے ہیں تو بہت روتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، پہلا امتحان ہے، پہلا پرچہ ہے۔ اگر پہلا پرچے میں میں کامیاب ہو گیا، پہلی منزل میں اگر میں کامیاب ہو گیا تو بقیہ منزلیں بھی میری کامیابی کے ساتھ گزر جائیں گی، اور اگر یہ پہلا پرچہ ہی میرا ناکامی میں گزر گیا، اس میں میں فیل ہو گیا، تو آخرت کی بقیہ منزلوں میں، بقیہ پرچوں میں کیا امید ہے کہ میں کامیاب ہو سکتا ہوں؟ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں جنازوں میں شرکت کرنی چاہیے، ثواب بھی ہے، اور ثواب کے ساتھ ساتھ ایک بڑا مقصد اس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنی موت یاد آتی ہے، اپنا مرنا اس کو یاد آتا ہے، اور یہ موت کی یاد ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ نے صحیح سمجھ عطا فرمائی ہے، صحیح دل عطا فرمایا ہے، اللہ نے ان کو کام کی، خیر کے کاموں کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ لوگوں کے جنازے دیکھ کر، لوگوں کی قبریں دیکھ کر، قبرستان دیکھ کر اور ان کے موت کے حادثات اور واقعات دیکھ کر دین کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور اللہ ان کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ جس طرح اس حادثے سے اس کو سروکار ہوا ہے، اس حادثے سے یہ دوچار ہوا ہے، تجھے بھی اس حادثے سے دوچار ہونا ہے، لہٰذا کیوں پھر غفلت میں زندگی گزاری جائے، کیوں نمازیں شروع نہ کر دی جائے۔ اس لیے کتنے اچھے لوگ ہیں جو ان واقعات سے عبرت لے کر نمازی بن جاتے ہیں، پنج وقت نمازوں میں شرکت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے احکامات کو معلوم کر کے ان کے مطابق اپنی زندگی گزار لیتے ہیں، اور یہی اس موت سے اور ان احکامات سے جو موت سے متعلق ہے ان کا یہی مقصد ہے۔ باقی زندگی اور یہ دنیا تو مصیبتوں کی اور حادثات کی جگہ ہے، آئے دن یہاں مصیبتیں چھوٹی یا بڑی ہم اپنے اوپر بھی گزرتی ہوئی دیکھتے ہیں، اوروں کے اوپر بھی گزرتی ہوئی دیکھتے ہیں، لیکن مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت وہ موت ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں اس مصیبت سے اور اس آزمائش سے اور اس حقیقت سے کبھی بھی بے خبر نہیں ہونا چاہیے، ہمیں آگاہ رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو بیدار رکھنا چاہیے کہ ان واقعات اور حالات سے، اس منزل سے مجھے بھی گزرنا ہے۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں، حضرات صحابہ کی مجلسوں میں اور ان کے سچے متبعین حضرات تابعین سلف صالحین کی مجلسوں میں اسی چیز کے ذکر اور مذاکرے ہوتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد وہ علماء کو جمع کرتے اور ان سے کہتے کہ موت کا بیان کرو، آخرت کی باتیں کرو، قبر کی باتیں کرو، اور جب باتیں ہوتی تھی تو وہ لوگ ایسے دھارے مار مار کر روتے تھے جیسے کسی عزیز و قریب کا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہو۔ ایسے روزانہ رات کو سونے سے پہلے ایسا موت کا اور قبر کا اور آخرت کا استحضار لے کر وہ لوگ سوتے تھے۔ آج جیسی ہماری صبح ہوتی ہے، جیسی ہماری بیداری کی زندگی ہوتی ہے، ایسی ہماری نیندیں ہوتی ہے، دنیا کی باتیں کرتے کرتے، دنیاوی کام کرتے کرتے ہم سو جاتے ہیں اور آخرت کا فکر بھی نہیں ہوتا۔ حالانکہ حدیث شریف کے اندر نیند کو موت کی بہن قرار دیا گیا ہے۔
جب انسان سو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ سویا ہوا انسان اور مرا ہوا انسان برابر ہے، نہ معلوم اس پر کیا گزر رہی ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ جس کی روح چاہتے ہیں واپس بھیج دیتے ہیں اور جس کی چاہتے ہیں اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ لہٰذا کتنے لوگ ہیں جو رات کو سوتے ہیں وہ سوتے ہی رہ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے حدیث شریف کے اندر ہمیں وہ دعا سکھلائی گئی ہے جو سو کر اٹھنے کے بعد اور سونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں آپ کا نام لے کر مر رہا ہوں، یہ نہیں کہا کہ سو رہا ہوں، اموت ہوں، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ صرف نیند کے منہ میں نہیں جا رہے ہیں، موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ لہٰذا سونے سے پہلے اپنے حسابات درست کر لو، اپنا محاسبہ کر لو اور لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کی درستگی کر لو، اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو کر رات کو سو کہ نہ معلوم آنکھ کھلے کہ نہ کھلے۔ اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ میں آپ کا نام لے کر مر رہا ہوں اور آپ ہی کا نام لے کر زندہ ہوں گا۔ اموت و احیا، موت اور حیات دونوں لفظ حدیث شریف میں استعمال کیے گئے ہیں۔ اور جب انسان سو کر اٹھ جاتا ہے اس میں کیا لفظ ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا، بیدار نہیں کیا، زندہ کیا، بعد ما اماتنا، باوجود ہے کہ ہم تو مر گئے تھے لیکن اللہ کا کرم ہوا کہ اس نے پھر دوبارہ ہمیں زندگی عطا فرما دی۔ یہ دیکھیے دونوں لفظ سونے سے پہلے بھی موت اور حیات کے شریعت نے ہمیں سکھلائے ہیں تاکہ اپنی موت کا ہمیں استحضار ہو، اور ہم جب رات کو سوئیں تو ہمارے اوپر کسی کا اخلاقی اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے کسی کا کوئی حق ہم ذمہ نہ ہو۔ ہم سوئے تو صاف ستھرے ہو کر سوئیں کہ نہ معلوم صبح کو آنکھ کہاں کھلے، قبر میں کھلے کہ آخرت میں کھلے، تو کم از کم حسابات تو صاف ہونے چاہیے۔ اسی وجہ سے بزرگان دین اپنی اولاد کی، اپنے بچوں کی ایسی تعلیم و تربیت کیا کرتے تھے کہ ان کو موت کا اور آخرت کے حساب و کتاب کا دھیان رہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا کہ انہوں نے اپنے بچے کو تاکید کی کہ بیٹا صبح سے شام تک تم جو بھی کام کرتے ہو اس کو شام میں آ کر، رات میں آ کر مجھ کو حساب دیا کرو۔ اگر تم واقعی میرے بیٹے ہو، مجھے اپنا باپ سمجھتے ہو، مانتے ہو، تو سچ سچ بول کر کے تم نے صبح سے رات تک زندگی کیسی گزاری، کیا کام کیا، کیوں کیا، کیا ضرورت تھی کرنے کی، یہ سب حساب و کتاب روزانہ آپ کو مجھے عشاء کے بعد دینا پڑے گا۔ بیٹا فرما بردار تھا، مطیع تھا۔ آج کل کی طرح اولادیں تو تھی نہیں کہ فون پر جھوٹ بول دیا، پاپا کا فون آیا کہ بیٹا کہاں ہو، کہ جی مسجد میں ہوں، حالانکہ وہ کہیں اور ہے۔ کہاں گئے تھے کہیں اور بتا رہے کہیں اور۔ ایسا بد اخلاقی کا اور بدتمیزی کا زمانہ تو نہیں تھا، برائیاں اس درجے تو نہیں پھیل گئی تھی کہ لوگ والدین کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دنیا کو، انسانوں کو دھوکہ دینا تو چلو کسی نہ کسی گیرے درجے میں سمجھ میں آتا ہے، لیکن والدین جس سے اس بچے کا، اس اولاد کا وجود ہوا ہے، اس کو بھی دھوکہ دینے سے آج کل کی اولاد باز نہیں آ رہی ہے۔ طرح طرح کے جھوٹ، طرح طرح کے فراڈ اپنے والدین کے ساتھ کیے جا رہے ہیں۔ یہ ہمیں آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے اور اپنی آخرت کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس بزرگ نے اپنے بیٹے کو مکلف بنایا کہ روزانہ صبح سے رات تک آپ نے کیا کیا ہے، مجھے عشاء کے بعد سونے سے پہلے حساب چاہیے۔ بچہ مطیع اور فرما بردار تھا، کوئی بھی کام کرتا تو اس کو لکھتا، اس کی وجہ لکھتا، ضرورت لکھتا، اور کوئی بھی کام کرتا تو سوچ کر کرتا کہ کہیں ایسا غلط کام نہ ہو جائے کہ حساب دیتے ہوئے تھپڑ پڑ جائے، پٹائی ہو جائے، ڈانٹ پڑ جائے، ناراضگی ہو جائے۔ اس لیے وہ روزانہ عشاء کے بعد حساب دیتا، لیکن کئی دن گزرے تو بڑی دقت ہوئی، ایک ایک بات کو کیسے لکھا جائے۔ 24 گھنٹے میں انسان نے پتہ نہیں کیا 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 ہے، کیا کیا بولا ہے، کتنی دفعہ کہاں دیکھا ہے، سب چیزوں کو کیسے لکھا جائے، بڑی پریشانی ہوئی۔ اس نے ایک دن اپنے والد محترم سے کہا کہ ابا جان، اگر آپ مجھے اس واقعے سے اس طرح مصیبت میں ڈال کر کوئی نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو ویسے ہی کر دیجیے، میں تو آپ کا فرمانبردار بیٹا ہوں، مجھے تو بڑی دقت ہو گئی ہے، 3 دن ہو گئے، میرا دماغ خراب ہو گیا کہ میں بولتا بات کا ہوں، اس کو لکھتا پہلا ہوں کہ ابا کو حساب دینا ہے۔ میں بڑا پریشان ہوں کہ کوئی نگاہ اٹھاتا ہوں، ٹائم دیکھا ہے، لکھتا ہوں کہ اتنے بجے میں نے ٹائم دیکھا ہے، پنکھا دیکھا ہے تو پنکھے کو دیکھا ہے تو کیوں دیکھا ہے۔ ایسے تھوڑی زندگی پریشانی میں گزر گئی۔ تیسرے دن اس نے اپنے ابا جان سے کہا کہ ابا جان میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میرا تو دماغی اعتبار سے بہت پریشان ہو گیا، آپ اگر کچھ نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو ایسے ہی کر دیجئے۔
اب اس بزرگ صاحب نے اس کی آنکھیں کھولی، فرمایا کہ بیٹا جب تم ایک دن کا حساب 3 دن کا حساب اپنے بوڑھے باپ کو نہیں دے سکتے تو اللہ رب العزت جو تمہیں 60-70 سال کی زندگی دے گا اس کو تم 60-70 سال کی زندگی کا حساب کیسے دو گے؟ میں تو تمہاری آنکھیں یہ کھولنا چاہتا تھا کہ جس طرح تم ایک دن کے حساب میں پریشان ہو گئے ہو تو 60-70 سال کی زندگی میں اللہ نے کتنے احسانات تجھ پر کیے ہیں، اس کا حساب جب اللہ لینے پر آئیں گے تو آپ حساب کیسے دیں گے؟ میں تو آپ کو یہ حکمت سمجھانا چاہ رہا تھا اور آپ کو یہ عادت ڈالنا چاہ رہا تھا کہ اس بڑے حساب سے پہلے آدمی کو خود اپنا حساب روزانہ کر کے سونا چاہیے۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، حدیث شریف کے اندر آتا ہے اپنا حساب خود پہلے دیکھ لو اس سے پہلے کہ کوئی اور حساب لینے والا حساب لے۔ اس لیے یہ چند باتیں تھی موت کی تیاری کے تعلق سے، آخرت کی فکر کے تعلق سے۔ ہر وقت ہمیں اپنا دھیان آخرت کی طرف رکھنا چاہیے، نہ معلوم ہم کب موت کا لقمہ بن جائے اور دنیا کی یہ ساری آسائشیں، ساری راحتیں، عیش اور آرام، یہ بیوی بچے اور یہ سارے منصب اور یہ دکانیں اور یہ بزنس، یہ سب کا سب یہی رہ جائے اور آپ کے پاس وہی تنہائی کا گھر اور وہی چند کپڑے آپ کے پاس قبر میں ہوں اور وہ بھی چند دن کے بعد مٹی بن جائے۔ یہ سب کا انجام ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو اس انجام کی فکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔